اور اللہ والی محبت میں کسی نفسانی غرض اور شہوانی اور نفس کی خواہش کی شمولیت ایک ذرہ بھی نہ ہو، شائبہ نفس بھی نہ ہو. ولا تشوب محبتہ بشائبۃ النفس، شابہ شوب مانے آمیزش. ولا تشوب محبتہ، اور اللہ والی محبت آمیزش نہ کھا جائے، آمیزش نہ کھا جائے، ریزش نہ کھا جائے، سازش نہ کھا جائے. خالص رہے، شائبہ نفس سے، شائبہ نفس کی اس میں آمیزش نہ ہو، نہ ریزش ہو نہ سازش ہو، خالص ہو. 4 شرطیں ہو گئی، 5ویں سن لو. ولا تشوب محبتہ بہوى النفس، شائبہ نفس تو ایک ذرہ کوئی نہ آمیزش ہو، اور ہوا نفس مانے کسی گناہ کی وجہ سے اس سے دوستی نہ ہو. ولا تشوب محبتہ بہوى النفس، ہوا مانے گناہ کے تقاضے. گناہ کو اللہ تعالیٰ نے ہوا فرمایا. ہوا علامہ راغب اصفہانی فرماتے ہیں، مفردات القرآن تفسیر کی کتاب ہے. علامہ راغب اصفہانی لکھتے ہیں مفردات القرآن کی تفسیر میں کہ ہوا، اللہ نے گناہوں کو ہوا کیوں فرمایا؟ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور میرے پیارے اور مقبول بندے نفس کی بری خواہشوں سے نفس کو روکتے ہیں. جیسے گھوڑا کو لگام کھینچ لیا کہ آگے کھڈا آ رہا ہے اور کھڈے میں ہری ہری گھاس ہے، تو گھوڑا جو ہے اپنی ہری ہری گھاس کے لیے کود رہا ہے اور 50 فٹ کا گڈھا ہے. بولو گھوڑا بھی مرے گا، سوار بھی. یہ سوار پر فرض ہے کہ نہ گھوڑا مرنے دے نہ خود مرے، نہ اپنے نفس کو جہنم میں جانے دے اور نہ اپنی روح کو جہنم میں جانے دے. عقل کا تقاضا ہے کہ لگام کس کے بندو. اگر گھوڑا کہے کہ تمہارے کس کے لگام سے میرے گال پھٹے جا رہے ہیں، دل کو تکلیف ہو رہی گناہ چھوڑنے سے، تو آپ گھوڑے سے کہہ دو کان میں کہ گال تو پھٹ رہے ہیں لگام کے میرے سخت کھینچنے سے، لیکن اس کا علاج ہاسپٹل میں کر دوں گا، فرسٹ ایڈ دلواؤں گا، فرسٹ ایڈ، مگر ایڈ سے بچاؤں گا. کیونکہ میں تقویٰ کا گریڈ لایا ہوں خانقاہ سے، نہ تجھ کو ضائع ہونے دوں گا نہ خود ضائع ہوں گا، کیونکہ جو مرے گا تو میں بھی تو مروں گا. جب گنہگار کو جوتے پڑتے ہیں تو نفس کے ساتھ ساتھ گناہ کرنے والے کی کھوپڑی پر بھی تو جوتے پڑتے ہیں. یا نفس کوئی کہتے تھا جاؤ تم جوتے کھاؤ، ہم نہیں کھاتے. لہذا شیخ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، جن کی آج ہم فقہ کی وجہ سے حنفی کہلاتے ہیں، ان کے استاد شیخ حماد رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ کے پاس گئے اور انہوں نے کہا کیا حال ہے؟ کہا بھائی بہت ڈر لگ رہا ہے. کہ کیا ہوگا وہاں؟ فرمایا ڈرنے کی کیا بات ہے، اور اپنا عقیدہ بیان کیا کہ ان خیرت، اگر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مجھے اختیار دے دے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ شیخ حماد. کون ہے یہ؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں. فرما رہے ہیں ان خیرت، اگر مجھے قیامت کے دن اختیار دیا جائے بین محاسبت اللہ و بین محاسبت ابویہ، کہ تم حساب اللہ کو دینا چاہتے ہو یا اپنے ماں باپ کو دینا چاہتے ہو، تو اخترت محاسبت اللہ، میں اللہ تعالیٰ کا حساب دینا پسند کروں گا اور ماں باپ کو حساب نہیں دوں گا. کیا مطلب ہوا اس کا؟ کہ ماں باپ کی رحمت محدود ہے، میں ماں باپ کی محدود رحمت سے حق تعالیٰ کی غیر محدود رحمت کی طرف منتقل ہو جاؤں گا، کیونکہ ماں باپ متاثر ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات میں تاثر نہیں ہے. ماں باپ کہہ سکتے ہیں کہ نالائق، مجھے نہیں خبر تھی کہ تو ایسا کمینہ ہے. اللہ تعالیٰ کچھ نہیں فرمائیں گے، توبہ کرنے کے بعد پیار کر لیتے ہیں. توبہ کے بعد وہ ہمیں کمینہ بھی نہیں کہتے، نالائق بھی نہیں کہتے. ادھر توبہ منہ سے نکلا، ادھر سے اللہ تعالیٰ کی محبت نے پیار لیا. ان اللہ یحب التوابین، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ محبت فرماتے ہیں توبہ کرنے والوں سے. عذاب الہی ہے، جس ظالم نے بدنظری عشق مجازی نہیں چھوڑی، اس نے دنیا ہی میں عذاب الہی دیکھ لیا، دوزخ کے بجائے دنیا میں دوزخ پا گیا.
کیونکہ گناہ برانچ ہے، دوزخ ہیڈ آفس ہے، جو برانچ میں پیسہ جمع کرتا ہے اس کا پیسہ ہیڈ آفس پہنچ جاتا ہے. جس نے گناہ سے دل کو حرام لذتوں سے دل کو حرام خوشیاں حاصل کی، اس کا قلب دوزخ کی طرح لا یموت فیہا ولا یحیا رہتا ہے، نہ حیات ہے نہ موت ہے، موت و حیات کے درمیان میں کشمکش رہتا ہے. اس لیے عذاب الہی کا جملہ یاد رکھو. آج میں اپنے دادا کی اور پردادا کی 3 جملے سناتا ہوں، اس کو نوٹ کر لینا. نمبر 1، دادا کی بات. حکیم امت فرماتے ہیں کہ عشق مجازی عذاب الہی ہے، غیر اللہ سے دل لگانا عذاب الہی ہے. اور دوزخ کے عذاب کی خاصیت کیا ہے؟ لا یموت فیہا ولا یحیا، نہ موت آئے گی نہ زندگی ملے گی. دادا کی بات ہو گئی نا. اور اگر گناہ ہو گیا تو فاعل اور مفعول دونوں ہمیشہ کے لیے ذلیل ہو جائیں گے، کبھی عزت نہیں ملے گی. 2 بات تو دادا کی ہو گئی نا. آپ ایک پردادا کی سن لو، حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی، جو محبت رنگ و روپ سے ہوتی ہے کرا کے لڑکی کو بھیجتے ہیں، مگر دوسری پارلر والوں کے اندر یہ خوبی نہیں ہے کہ اس لڑکی کی عادتیں بھی صحیح کر دیں، لڑنے کی، کینا کی، غصے کی، شوہر سے بدتمیزی کی، کیونکہ اخلاقیات وہاں نہیں ہے. وہاں تو پاؤڈر رنگ روغن کر دینا ہے. اور اللہ والوں سے اگر رابطہ ہو جائے، وہ لڑکی کسی اللہ والے سے بیعت ہو اور مجلس سے واز میں جایا کرے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے عادات اچھے ہو جائیں گے. ایسی اللہ والے خانقاہوں میں روحانی بیوٹی پارلر کرتے ہیں تاکہ ان کی عادتیں اچھی ہو جائیں، ان کی آنکھ متقی ہو جائے، کان متقی ہو جائے، سب سے پیر تک تقویٰ سے وہ اللہ کے پیار کے قابل ہو جائیں. یہاں داماد کے پیار کے قابل بیوٹی پارلر جسمانی، اور وہاں اللہ کے پیار کے قابل اللہ والے بناتے ہیں. اس کو ظالم مت سمجھو کہ شیخ منع کرتا ہے ہم کو، تمہیں سکون سے جینا سکھاتا. اب سنیے، اللہ تعالیٰ نے جب سرور عالم صلی اللہ تعالی وسلم کو ہجرت کا حکم دیا، کعبہ چھڑوا دیا، کیا اللہ کو یہ طاقت نہیں تھی کہ ابو لہب کو مروا دیتے، عزرائیل علیہ السلام کو بھیجتے کہ ان کا کیکوا کروا دو، جتنے میرے نبی کے دشمن ہیں سب کو ہلاک کر دو. طاقت تھی، مگر اللہ تعالیٰ کو اپنی محبوبیت کی تاریخ دینی تھی کہ میں ایسا پیارا ہوں کہ جہاں وطنیت کوئی چیز نہیں ہے. یعنی میری محبت میں کعبے کو بھی وہ عظمت حاصل نہیں جو میرے حکم ہجرت کو حاصل ہے. میرے حکم کی تعمیل میں زمزم کا بھی وہ مقام نہیں جو میرے تعمیل اور فرما برداری اور میری رضا و خوشی کے اندر جو سکون ہے. لہذا صحابہ نے ہجرت کا حکم ملتے ہی زمزم چھوڑا، کعبہ چھوڑا، اپنا وطن چھوڑا اور جمی جمائی دکان چھوڑا، رزق کے دروازے چھوڑے، مگر رزاق کو اپنے ساتھ لے گئے، رزق دینے والے کو اپنے ساتھ لے گئے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وطنیت کی جراثیم کو ہمیشہ کے لیے قیامت تک کے لیے قلع کما کر دی کہ وطن کوئی چیز نہیں، جہاں ہم کو اللہ ملے وہی ہمارا وطن ہے. اور شیخ کے بارے میں سن لو ایک مسئلہ، شیخ کے بارے میں کوئی شکایت کرے شیخ سے نقل مت کرو. حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شیخ کے بارے میں کوئی غیبت کرے تو اس نے سوئی پھینکی، جو نقل کرتا ہے وہ سوئی چبھوتا ہے. تو سوئی کہیں سنو تو سڑک پر پڑی رہنے دو، شیخ سے نقل مت کرو، چبھو مت، کیونکہ سبب تم بن جاؤ گے اذیت کا. اب رہ گیا شکایت کیوں کرتے ہیں؟ جس کا بلڈ گروپ نہیں ملتا تو شکایت تو کرے گا، بے وقوف ہے. بلڈ گروپ بدل دو مگر شکایت نہ کرو. ہو سکتا ہے اس کا بلڈ کتنے لوگوں کے لیے مفید ہو، تمہارے لیے مفید نہیں تو تم بلڈ گروپ کا اپنا تلاش کر لو، مگر بلڈ کی تحقیر و غیبت حرام ہے کیونکہ خون اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے. کسی اللہ والے کی حقارت مت کرو، مناسبت نہ ہو تو کسی دوسرے اللہ والے کے. الذی خلق الموت والحیات، جو اللہ کی موت کو زندگی کو پیدا کرتا ہے. میرے مرشد شاہ عبدالغنی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تفسیر پڑھاتے ہوئے سورہ ملک کی کہ بتاؤ حکیم اختر، میں حکیم بن کر طبیہ کالج سے فارغ ہو کر میں نے عربی شروع کی. مولوی آنا میں نے حکیم بننے کے بعد پڑھا. تو شیخ نے فرمایا کہ بتاؤ موت پہلے آتی ہے زندگی؟ میں نے عرض کیا پہلے خدا زندگی دیتا ہے، زندگی کے بعد موت آتی ہے. تو فرمایا اب اس کا جواب دو کہ خلق الموت والحیات، اللہ تعالیٰ نے موت کو پہلے کیوں بیان کیا کہ اللہ موت کو پیدا کرتا ہے پھر زندگی کو؟ جب زندگی پہلے ملتی ہے تو اللہ نے زندگی کو ختم کیوں نہیں کیا اس آیت کے اندر؟ ایسا سوال ہے.
خلق الحیات نہیں فرمایا، خلق الموت اور حیات، زندگی کو بعد میں بیان کیا، جبکہ زندگی پہلے ملتی ہے پھر موت آتی ہے۔ کتنا عظیم سوال ہے بتاؤ۔ اپنے بڑوں کا دل مت دکھاؤ، شاگرد پر فرض ہے کہ استاد کا دل نہ دکھائے، مرید پر فرض ہے کہ شیخ کا دل نہ دکھائے۔ جو حرکت کرو پہلے سوچ لو کہ اگر میرے شیخ کو اس کی اطلاع ملی تو شیخ کو صدمہ ہوگا یا خوشی ہوگی؟ یہاں محبت کیوں نہیں آتی؟ محبت کا نام لینے والوں، اور سب سے بڑی چیز کہ میرا اللہ خوش ہو رہا ہے کہ نہیں ہوا جو حرکت بازی کر رہے ہو۔ یہاں اللہ کیوں بھول جاتا ہے اپنے خالق اور مالک کو، جس کا نام لینے کے منتظم پر ہوتے ہو، جس کا نام لے کر خانقاہوں میں گربے لگاتے ہو، بدماشیاں کرتے وقت خدا کیوں نہیں یاد رہتا؟ اس وقت تمہاری کہاں چلی جاتی ہے؟ تو میرے شیخ نے جواب دیا کہ اللہ نے موت کو پہلے بیان کیا، جبکہ زندگی پہلے دیتا ہے، موت بعد میں دیتا ہے۔ راز سن لو میرے مرشد کی زبان سے، اور آج اس مسجد اشرف میں اس مرشد کے ادنا خادم کی زبان سے، کہ کیونکہ زندگی کب بنتی ہے؟ جب موت کو یاد رکھیں۔ زندگی کہلانے کے قابل اسی وقت ہوتی ہے جس زندگی کے سامنے موت سامنے ہو کہ ایک دن خدا کو حضور دکھانا ہے۔ جانور کتے کی زندگی سور کی زندگی ہوتی ہے، جیسے کتا آزاد جس کتیا پر چاہتا ہے اس پر چڑھائی کر دیتا ہے۔ حیوانی زندگی رہتی ہے، انسانی شرافت نہیں رہتی۔ لہٰذا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے موت کو مقرر کیا کہ اے دنیا میں زندگی والوں، اے دنیا میں زندہ رہنے والوں، اگر موت کو بھول رہے تو تم انسان اور تمہاری زندگی نہیں رہے گی۔ ہاں اختر کا شعر یاد آ گیا، زندگی پربہار ہوتی ہے، اور سب لوگ زندگی پربہار ہوتی ہے کب؟ جب خدا پر نثار ہوتی ہے۔ زندگی پربہار ہوتی ہے جب خدا پر نثار ہوتی ہے۔ آپ کے نام پر جان دے کر، آپ کے نام پر جان دے کر زندگی پا رہی ہے۔ اللہ کہتا ہوں وہ ظالم زندگی سے محروم ہے جو اپنے بری خواہشات کی وجہ سے خدا کو ناراض کرتا ہے۔ اب میرے درد دل کی قدر کر لو دوستوں، میں آہ دل سے کہتا ہوں، میری آہ کو رائگاں کرنے والوں، میری آہ کو رائگاں کرنے والوں، میرے ساتھ مت کھانا کھاؤ، مت پیو، مت رہو، نہ سفر کرو نہ حضر میں رہو۔ میری آہ کو رائگاں کرنے والوں، میرے ساتھ یہ بے وفائی نہ کرنا۔ دین کو ہے لفظوں رشت درد سے بھر نہ آئے کیوں، روئیں گے ہم ہزار بار، ہم کو کوئی ستائے کیوں۔ دین تو ہے نہ خیر و خشت، پتھر نہیں ہے میرے سینے میں، دین تو ہے نہ خیر و خشت، درد سے بھر نہ آئے کیوں، روئیں گے ہم ہزار بار، ہم کو کوئی ستائے کیوں۔ تو فرمایا میرے مرشد نے کی موت کو اس لیے اللہ تعالیٰ نے مقدم فرمایا کہ جو زندگی اپنے سامنے مرنے کو سامنے رکھے گی، ایک دن جانا ہے، اللہ کو منہ دکھانا ہے، اس کی موت کا مراقبہ اس کی حیات کی ضمانت ہوگی۔ جو زندگی اپنے سامنے موت کو اور ڈپارچر کو اور رخصتی کو سامنے رکھے گی، اس کی زندگی اللہ والی زندگی ہوگی، حیوانی زندگی نہیں ہوگی۔ اسی لیے حقیق الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کاروبار کرو، فیکٹری چلاؤ، مگر جب فارغ ہو جاؤ تو جس طرح سے ایسا بھاگو وہاں سے جیسے بیت الخلا سے نکل کر بھاگتے ہو۔ یہ سب لیٹرین ہیں، دنیا سے نکل کے بھاگو اور کسی ولی اللہ سے تھوڑی دیر کے لیے مل لو تاکہ جو زنگ لگ چکا ہے وہ رنگ میں تبدیل ہو جائے۔ دنیا کی محبت کا جو زنگ ہے وہ اللہ والوں کے رنگ سے تم خوش رنگ ہو جاؤ، ورنہ بدرنگ ہو جاؤ گے اور زنگ بھی لگ جائے گا اور کشتی میں سوراخ بھی ہو جائے گا اور پانی داخل ہو کے کشتی کو ڈبو بھی دے گا۔ اسی لیے بحری جہازوں کو پینٹ کرایا جاتا ہے، ایک چکر دو چکر ہانگ کانگ یا حج کے زمانے میں جہاں بھی جائیں جو سمندر سے کے پانی سے ٹچ ہوتے رہتے ہیں ان تمام بحری جہازوں کو پینٹ کرایا جاتا ہے، ورنہ زنگ لگ جاتا ہے، زنگ کے بعد سوراخ ہو جاتا ہے لوہے کے اندر۔ تو جو اللہ والوں سے اپنا رنگ و پینٹ نہیں کراتے رہتے ان کے دل میں سوراخ ہو جاتا ہے۔
اور دل کی کشتی ان کی ڈوب جاتی ہے، غرق غفلت دنیا کی غفلت میں ڈوب جاتی ہے۔ اس لیے جتنے بھی کاروباری حضرات کی خدمت میں از راہ یاری اختر یہ فضل باری پیش کر رہا ہے کہ کاروبار سے فارغ ہو کر چاہے کتنے ہی پیٹرول ہو، فکر مت کرو، پیٹرول کی قیمت نہیں ہے، موٹر کی قیمت ہے۔ اگر انجن خراب ہو گیا تو پیٹرول کہاں ڈالو گے؟ اور امید رکھو جو لوگ یہاں معاف کریں گے اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرمائیں گے۔ مشکات شریف کی روایت ہے کہ جو غصہ ضبط کرے گا اللہ تعالیٰ اس پر اپنا غصہ ضبط کر لیں گے، نافذ نہیں کریں گے۔ قیامت کے دن جو شخص چاہے کہ میں اللہ کے غصے سے بچ جاؤں وہ اپنا غصہ یہاں معاف کر دے، انتقام نہ لے۔ یہ ہے والکاظمین الغیظ والعادمین نازلین۔ عدم سے یہ نہیں ہے، قزم ہے۔ عدم میں اور قزم میں فرق ہے۔ عدم کے معنی تو فنا کر دو، پیدا ہی نہ ہو، ایک آشاریہ غصہ نہ رہے، ہرگز یہ مقصود نہیں ہے۔ غصہ رہے ورنہ جہاد کیسے ہوگا؟ بری باتوں پر کیسے ڈانٹ ڈپٹ کرو گے؟ مگر غصے کو موقع دیکھو کہ کیسا موقع ہے، اس کا اعتدال، اس کا استعمال سیکھنا پڑتا ہے۔ چنانچہ میرے شیخ پر غصہ آ گیا، ایک نوجوان نے کوئی بیوقوفی کر دی، پڑھا لکھا بھی نہیں تھا، بس حضرت نے اس کو ایسا ڈانٹا، بہت ڈانٹا۔ بعد میں فرمایا اپنے دل سے کہ عبدالغنی تم نے اس کو ضرورت سے زیادہ ڈانٹ دیا، آپریشن گہرا کر دیا، اتنی ضرورت نہیں تھی۔ قیامت کے دن عبدالغنی اور یہ جاہل برابر ہوں گے، کیا معلوم کیا ہو فیصلہ وہاں۔ لہذا اپنے یہاں سے 1 میل تشریف لے گئے، اس کے گھر پھول پور سے شدنی پور 1 میل کا فاصلہ، تحصیل سے بھی اور آگے۔ اس کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے اور پریشانی، اللہ کا خوف، قیامت کی پیشی، ایک دم میرے شیخ نے فرمایا کہ راستہ بھی بھول گیا جس کو ہزاروں دفعے دیکھا تھا۔ گھبراہٹ میں ارہر کے کھیت سے ادھر سے ادھر سے پہنچے وہاں۔ اس نے پوچھا حضرت کیسے تشریف لائے؟ فرمایا حضرت مت کرو، آج جو زیادتی ہو گئی غصے میں اسے معاف کر دو۔ اس کا مولانا یہ کیا کہہ رہے ہو؟ آپ تو میرے باپ کے برابر ہو، میں تو آپ کا لڑکا ہوں۔ فرمایا باپ اور بیٹے کی بات مت کرو، یہ کہو کہ مجھ سے آپ کی زیادتی جو ہوئی میں نے معاف کر دیا۔ حضرت والا بس جب تک معاف نہیں کیا ہٹے نہیں وہاں سے۔ آخر میں اس نے دیکھا کہ بغیر معاف کیے چھوڑے گا نہیں مولانا ہم کو۔ کہا اچھا مولانا جب آپ کا یہی ہے حکم تو معاف کر دیا۔ بس حضرت تشریف لائے، فرمایا کہ نفس پر تکلیف اٹھا کر اللہ کے ایک مخلوق کا دل خوش کر دیا۔ اس کا انعام کیا ملا؟ رات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ اور کیسی زیارت ہوئی کہ 2 کشتی ہے، ایک پر عبدالغنی میرا مرشد شاہ عبدالغنی ہے، اور ایک کشتی پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرمائے۔ اور میرے شیخ کی کشتی تھوڑا فاصلے سے ہے، تو حکم ہوا سرکاری حکم سرکار کی طرف سے ہوا کہ اے علی عبدالغنی کی کشتی کو میری کشتی سے جوڑ دو۔ جب کشتی جوڑی گئی تو کھٹ سے آواز آئی۔ میرے شیخ فرماتے تھے کہ آج تک اس کھٹ کا مزہ کانوں میں گھلا ہوا ہے، جیسے کوئی رس بول دیتا ہے۔ اور فرمایا میں شاعر نہیں ہوں مگر اس نعمت کو میں نے شعر بنا دیا۔ مضطرب دل کی تسلی کے لیے حکم ہوتا ہے ملا دو ناؤ کو، مضطرب دل کی تسلی کے لیے حکم ہوتا ہے ملا دو ناؤ کو۔ کتنا بڑا انعام ملا معاف کرنے پر اور معافی مانگنے پر؟ بتاؤ، کروڑوں روپیہ خرچ کرتے صدقہ خیرات تو ضروری نہیں کہ زیارت ہوتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔